تو یہ نماز تو وہ بابا جی جیسے نا، وہ ایک دن حدیث کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھانے کی، اگلے دن نا ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو اس وقت کٹر بریلوی تھے، مجھے کہتے ہیں یار اہل حدیث نے اتنی لمبی نماز پڑھ دینا کہ نماز پڑھنے تو بعد اسلام پھیرنے کے بعد کنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، تھک جاتے رہے، وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ سنت اذکار کرتے ہیں۔ تو وہ بابا جی یہ سمجھے کہ ظاہر اتنی نماز تو بعد پھر کم از کم 10 منٹ بیٹھنا چاہیے۔ ظاہر ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، انہوں نے تسبیح فاطمہ کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ پہلے حدیث جو سنت اذکار گرین کارڈ والے کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں تو یہ 17 رکعتیں شاہ جی پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اتنی لمبی نماز ہوتی تھی، اسلام پھیر کے میں آپ دیکھیں کنی دیر بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھکتے نہیں سر، وہ سنت اذکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو نمازیں فقہ حنفی کے لوگ پڑھ رہے ہیں 120 کی سپیڈ کے اوپر، یہ نمازیں تو وہ نمازیں ہی نہیں ہیں، اس میں تو قیام، رکوع، سجود، قوما۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں، حالانکہ یہی نمازیں وہ نمازیں جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، اب میں آپ کو یہ اسی کا کلپ دکھاتا ہوں کہ اپنے آپ کو کیسا جھوٹا کر رہا ہے کہ اہل حدیث تو نماز کے بعد سنت موقعہ ہی نہیں پڑھتے اور ان کی نماز 5-6 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کا کلپ اس کے منہ پر، اس کے بعد علمی جواب۔ بڑا اور خدا نہ خاصہ کوئی اہل حدیث ہوا تو وہ 2 بھی نہیں پڑھنا گوارا کرے گا جی، وہ پہلے بھی گپے مار رہے ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے امام، اور جیسے ہی قامت ہوتی جا کے مسلے میں نماز پڑھا کے پھر گپا مارے اور موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر پتہ نہیں کس نے بیماری داخل کر دی ہے کہ موبائلوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، سنتے موقع نہیں پڑتے۔ موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، سنت موقع۔ جو بندے سنت موقع نہیں پڑھتے وہ اذکار کریں گے، دیکھیں، اور مزید اس کا جھوٹ اس کے منہ پر۔ لیکن اگر وہ کہے کہ جی 1:30 بجے زور ہے تو 1:25 میں وضو کرے، 1:30 بجے پڑھ کے انفیوں کی مسجد میں ہے تو 1:35 پہ گھر واپس آ جائے، اور اگر اہل حدیث کی مسجد میں تو پھر بھی 1:40-42 تک آ ہی جائے گا۔ جی دوست، آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے۔ پہلے تو کہہ رہا نماز پہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، اب کیا کہا کہ جی وہ تو سنت موقع بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جہاں تک اس نے اناف پر اٹیک کیا کہ ان کی وہ نماز نہیں، حالانکہ یہی نماز ہے جو آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اس میں رکوع، سجود، قوما بالکل مکمل ہوتا ہے، ہلکی نماز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو امام بنے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ اس کے پیچھے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ لوگ متنفر ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے عرض کرنے پہ، یا رسول اللہ میں صبح کی نماز میں اس لیے تاخیر کرتا ہوں کہ جو امام صاحب ہیں وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غصے ہوئے اور فرمایا ان منکم منفرین، کیا تم لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو؟ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، تم میں سے کوئی بھی جب نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ تمہارے پیچھے کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف 702 نمبر حدیث ہے، 702 نمبر حدیث۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ ہے وہ نماز جو اناف پڑھتے ہیں، ہلکی نماز پڑھیں، اس کے بعد چاہے جتنی لمبی آپ پڑھیں۔ اور یہ حدیث ہے 703 نمبر حدیث بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، جب اکیلے نماز پڑھے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنا چاہے نماز پڑھے، لمبی پڑھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ سکھایا جو آپ اسی پہ چلتے ہیں۔ آپ اہل حدیث کی بات کرتے ہیں، اگر ایک بندہ اتنی لمبی نماز پڑھائے اور اس کے بعد ذکر والی تو بات ہی آپ نے خود انکار کر دیا۔ ہمارے پیچھے اہل حدیث حضرات نماز پڑھتے ہیں، وہ تو دعا میں بھی شامل نہیں ہوتے، یہ لمبا ذکر کی تو بہت دور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور لمبی نماز پڑھنا اپنی مرضی ہے، اکیلے پڑھیں، لیکن پڑھانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں 705 نمبر حدیث ہے، انہوں نے نماز پڑھائی، لمبی نماز پڑھائی، سورہ بقرہ انہوں نے شروع کر دی، تو پیچھے صحابی تھے وہ چلے گئے، اور بعد میں آپ علیہ السلام جو پتہ چلا آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے، فرمایا اتنی لمبی نماز نہ پڑھاؤ، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ شمس اور سورہ لیل یہ نماز میں امام پڑھائے، سورہ 3
यानी इतनी हल्की नमाज पढ़ाए कि सब हिस्म रब्बिकल आला एक रकात में, दूसरी में वशम्स व दुहाहा, ये पढ़ के उसके बाद जो है अवाम को जाने दे अपनी मर्जी, जब अकेले नमाज पढ़े चाहे जितनी पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ाने का तरीका ये होता था। और अनस बिन मालिक कहते हैं 706 नंबर हदीस है बुखारी में, ये जो कहता है ना बुखारी, तो बुखारी को पढ़ता नहीं है क्या, सिर्फ इसके दिल में बुग़्ज़ अहनाफ का। अपनी बात आए तो जी बुखारी में लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा हुआ है, तो बुखारी मुस्लिम में इमाम की जिम्मेवारी क्या बताई गई है? इमाम की जिम्मेवारी ये बताई गई कि आप हल्की नमाज पढ़ाएं। हमारे इलाके में अहले हदीस हजरात ने जनाजा पढ़ाया, 45 मिनट लगा दिए तो बंदा पीछे बेहोश हो गया। तो ये नफरत, अब उसके बाद जब लोगों को पता चलता है कि अहले हदीस नमाज पढ़ाएगा तो लोग कम जाते हैं कि यार इतनी लंबी नमाज। और पिछले ही रमजान में फैसलाबाद शहर में मेरे दोस्त बता रहे थे कि वहां उन्होंने जनाजा पढ़ा, पीछे अहले हदीस इमाम था, इतनी लंबी नमाज, गर्मी का मौसम, रमजान, नमाज पढ़ने के बाद लोग बातें कर रहे थे और बहुत बुरी बातें कर रहे थे उस इमाम के बारे में और उन लोगों के बारे में कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, इतनी लंबी नमाज, आधा पौना घंटा नमाज जनाजा में शामिल मतलब कर दिया। तो ये लोगों को नफरत दिलाने वाली नमाज है। ऐसी नमाज को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते। जनाजा तो बहुत मुख्तसर होता है, 4 तकबीरें बुखारी में 4 पढ़ लें तो बस, बाकी दुआएं हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में दुआएं मांगी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुआएं आप जनाजे में शामिल कर दें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाया है, ईशा का खाना, अगर कोई बंदा कहे कि मैं देखता हूं कि आप अलैहिस्सलाम ने ईशा के वक्त कौन कौन से खाने खाए हैं, तो मुख्तलिफ औकात में बहुत सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। तो क्या एक ही रात वो सारे खाने खाएगा? पेट नहीं खराब हो जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि हल्की नमाज पढ़ाए। 706 नंबर हदीस है बुखारी शरीफ में, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि कानन नबी युजुस्सलात, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हल्की नमाज पढ़ाते थे, वह युकमिलुहा, और हल्की नमाज भी मुकम्मल होती थी, रुकू मुकम्मल, कौमा, सजदा, अना भी इसी तरह करते हैं। हल्की नमाज पढ़ाएं, रुकू मुकम्मल हो, सजदा, और ऐसा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये झूठ बोलता कि बहुत लंबी तेज पढ़ाते नहीं, हल्की होती है, 5 मरतबा 7 मरतबा सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम, और मुख्तसर सूरतें पढ़ के आवाम को कहते हैं आप अपनी मर्जी से जाके आप नफल पढ़ने तो पढ़ें, जिक्र करना है तो जिक्र करें। लेकिन इस बंदे के अंदर बुग़्ज़ है, औलिया कराम का बुग़्ज़, अहनाफ का बुग़्ज़, फुक़हा का बुग़्ज़, मुहद्दिसीन का बुग़्ज़, आए दिन इस तरह की बातें करता रहता है और जलील होता रहता है। तो कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, बुखारी पर अमल करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने वाले क्या करेंगे? हल्की नमाज पढ़ाएंगे। जब अकेले नमाज में पढ़नी होती है तो चाहे जितनी नमाज लंबी पढ़ें। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन लोगों पर, उन इमामों पर नाराज होते हैं जो इमाम इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं कि लोग मुतनफिर होकर आना छोड़ देते हैं।